بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کے بعد پہلے نبی ہوئے ہیں، یعنی حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں بھی شامل ہیں۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ آپ مصر میں پیدا ہوئے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ آپ بابل میں پیدا ہوئے اور ہجرت کر کے مصر تشریف لائے، اور یہی غالب رائے ہے۔ قرآن حکیم میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر دو جگہوں پر آیا ہے، سورہ مریم میں اور سورہ انبیاء میں، اور قرآن حکیم میں آپ علیہ السلام کا ذکر صابرین اور سچے نبیوں میں آیا ہے، یعنی آپ بہت صبر کرنے والے تھے اور سچے نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت آدم علیہ السلام زندہ تھے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر 360 سال تھی۔ کیونکہ اس زمانہ میں عمریں لمبی ہوا کرتی تھیں، اس لیے اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ علیہ السلام دراز قد تھے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام دراز قد تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام بہت خوبصورت اور وجیح تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی لمبی داڑھی تھی، اور آپ بہت تحمل مزاج تھے اور نظریں نیچی رکھتے تھے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نظریں نیچی رکھا کرتے تھے۔ تو یہ سنت انبیاء ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں خاصی مادی ترقی ہوئی، اور یہ خیال کہ مادی ترقی کو دین روکتا ہے، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعات سے یہ خیال غلط ثابت ہوتا ہے۔ مادی ترقی دین کی وجہ سے کم نہیں ہوتی، نہ رکتی ہے، بلکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستوں اور اس کی روشنی میں پنپتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے سفید دھاگوں سے لباس بنایا اور اسے پہنا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اکثر سفید لباس پہنا کرتے تھے۔ اس طرح یہ سفید لباس پہننا بھی حضرت ادریس علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان قدر مشترک ہے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ نے کافی شہر آباد کیے، اور نہ صرف یہ کہ شہر آباد کیے، بلکہ ان میں قوانین کا نفاذ کیا تاکہ ان کا نظام اچھی طرح چل سکے۔ آپ کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو پڑھاتے بھی تھے۔ علامہ سیوطی کے مطابق نبوت ملنے کے بعد مصر تشریف لے گئے۔ مصر جا کے حضرت ادریس علیہ السلام نے زراعت کے اصول بھی وضع کیے، یعنی کھیتی باڑی کے اصول۔ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم کا استعمال کیا۔ آپ علیہ السلام نے مصر میں گھر بنانے کا طریقہ بھی ایجاد کیا اور لوگوں کو بتلایا۔ یہ بھی کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے علم طب کی بنیاد رکھی اور ناپ تول کا طریقہ ایجاد کیا، یعنی ناپ تول کے آلات بنائے۔ آپ علیہ السلام نے پتھر سے اسلحہ بنایا، اور نہ صرف اسلحہ بنایا بلکہ ایک فوج بھی ترتیب دی۔ راستے تلاش کرنے کے لیے اور رہنمائی کے لیے علم نجوم یعنی ستاروں کے علم پر غور و فکر کیا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 30 صحائف عطا فرمائے، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا وظیفہ سبحان اللہ کے الفاظ تھے۔ آپ علیہ السلام کام کاج کرتے ہوئے کثرت سے سبحان اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے، بلکہ جب حضرت ادریس علیہ السلام چونکہ سلائی کا کام بھی کرتے تھے، تو سلائی کا کام کرتے ہوئے بھی سبحان اللہ ساتھ پڑھتے رہتے تھے، سبحان اللہ۔
اور سلائی کے کام کی اجرت بھی نہ لیتے تھے، یعنی کہ سلائی کا کام بھی اللہ کے لیے کرتے تھے، فی سبیل اللہ کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ اور ان کے واقعات مختصراً ہمارے تک پہنچے، اور اس لیے اب ہم حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا سب سے دلچسپ واقعہ پیش کرتے ہیں، جو کہ دلچسپ بھی ہے اور منفرد بھی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو بھی آپ علیہ السلام کا امتی نیکی کرے گا، اس کا دگنا اجر آپ علیہ السلام کو یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کو ملے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اس سے بہت خوشی ہوئی اور ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ انہیں بہت زیادہ اجر ملے۔ آپ علیہ السلام نے ایک فرشتے سے، جو کہ آپ علیہ السلام کا دوست تھا، فرمایا کہ میں چاہتا ہوں مجھے بہت زیادہ مہلت ملے تاکہ مجھے بہت زیادہ اجر ملے، تو آپ ملک الموت سے میری یہ خواہش کا اظہار کریں اور ان کو بتائیں کہ میں زیادہ مہلت چاہتا ہوں۔ اس فرشتے نے، جو کہ آپ علیہ السلام کا دوست تھا، ان نے آپ کو اپنے پروں میں چھپا لیا اور آسمانوں کی طرف پرواز کرنی شروع کی۔ پہلا آسمان گزرا، پھر دوسرا آسمان آیا، وہ گزر گیا، پھر تیسرا آسمان آیا اور وہ بھی گزر گیا، اور آخر کار چوتھے آسمان پر اس فرشتے کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی۔ اس فرشتہ نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کی خواہش کا اظہار کیا، تو اس فرشتے نے کہا، آخر مجھے یہ تو بتاؤ کہ حضرت ادریس علیہ السلام اس وقت ہیں کہاں پہ؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام میرے پروں میں موجود ہیں، یعنی میرے پروں میں چھپے ہوئے ہیں۔ ملک الموت نے تعجب سے اور حیرت سے کہا، مجھے اللہ کا حکم ہوا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کروں، اور میں سوچ رہا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں، تو میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ اس طرح ملک الموت نے چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ اور آخر میں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے موقع پر چوتھے آسمان پر ہی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا، نیک بھائی اور نیک نبی کو سلام۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنی ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کل اسپیس سائنس پہ بہت کام ہو رہا ہے، اور کام یہاں تک بڑھ چکا ہے کہ اب وہ لوگوں کو اسپیس میں مختلف جگہوں پر آباد کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اگر تو اس آباد کرنے کا اور لوگوں کو وہاں جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ موت سے بچ سکیں، تو حضرت ادریس علیہ السلام کے قصہ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ موت تو کہیں بھی آ جائے گی، چاہے وہ دنیا کے کسی محفوظ ترین مقام پر موجود ہو، چاہے وہ دنیا سے باہر کہیں بھی موجود ہو۔ جب موت کا وقت آئے گا تو اللہ کے حکم سے ملک الموت ان کی روح قبض کر لے گا۔ اس لیے اگر تو یہ کوشش موت کے ڈر سے ہے، موت سے بچنے کے لیے ہے، تو یہ صحیح لا حاصل ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ اختتام پذیر ہوا۔ ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے، اور جس طرح میں کہتا ہوں کہ ان کو خاص طور پر ان لوگوں کو شیئر کیجیے جنہوں نے پہلے انبیاء علیہ السلام یا سیرت النبی کا مطالعہ نہ کیا ہو یا ان واقعات کو نہ سنا ہو۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔